Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. Sabak 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، یعنی اس کی بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مفصل ایک مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ یہ 6 بنیادی عقائد کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ ان عقائد کی تصدیق کے ذریعے ایک مسلمان اللہ اور کائنات کی پوشیدہ حقیقتوں کے ساتھ ایک مضبوط روحانی تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبوت اور آخرت، یوم قیامت کا جامع اور مختصر بیان ہے، جو کہ اسلامی عقیدے کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ دعا۔ سید الاستغفار۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں آپ کے عہد اور وعدے پر بقدر وسعت قائم ہوں، اور میں آپ سے اپنے افعال کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ کو بخش دیجئے، بے شک گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا، یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس دنیا سے چل بسا، تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا، تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن اور رات میں کم از کم ایک دفعہ ضرور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کر لیا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، جیسے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام انبیاء و رسولوں کے سردار اور سب میں افضل ہیں۔ آپ کو معراج میں تمام آسمانوں کی اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک کی سیر کرائی گئی، اور جنت و دوزخ، عالم ملائک، سدرۃ المنتہا وغیرہ دکھائے گئے۔ تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا۔ آپ کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا
منصب عطا کیا گیا۔ حدیث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ حضرت سہل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ روزے میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہے، وہ جو روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اسی لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی خاص صفت سیرابی اور شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب ہونا، جو اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے کہ بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ کوئز ٹائم۔ پہلا سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ آپشنز ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد۔ دوسرا سوال، قرآن میں کس نبی کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے؟ آپشنز حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سبق 7 میں پوچھے گئے سوالات میں پہلے سوال کا جواب ہے رمضان اور دوسرے سوال کا جواب ہے موسیٰ علیہ السلام۔ Please like, share and subscribe to our channel.